اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم۔ پہلے یہ بات بتائی گئی تھی کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل کی گئی تاکہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے، اسی طرح اس سے پہلے بھی کئی انبیاء اور رسولوں کو کتاب دی گئی تھی اور انہوں نے بھی اپنی اقوام کو اور اپنے مخاطبین کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالنے کی جدوجہد کی، کوشش کی، ذمہ داری ادا کی، اور اس میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک تو بہت زیادہ مشہور تھے، اور دوسری یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جو امامت دنیا منتقل کی گئی تھی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے اور اس کی امت سے منتقل کی گئی تھی۔ پہلے امت مسلمہ وہی امت تھی جو موسیٰ علیہ السلام کی امت تھی، وہی لوگ مسلمان تھے دنیا میں، اور وہی اللہ تعالیٰ کے چہیتے بھی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو امامت دی تھی۔ لیکن جب انہوں نے اپنے اعمال سے یہ ثابت کیا کہ ہم اس کے اہل نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے امامت لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا کی۔ وہ تو ایک دوسرا مضمون ہے، پہلے بھی گزر چکا ہے، بعد میں بھی آئے گا۔ یہیں پہ یہ بات کہ اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ تعالیٰ کے احسانات۔ بندہ جو ہے وہ انسان جسے اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو علم ہے، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کہ بندہ احسانات سے مان جاتا ہے، بچ جاتا ہے۔ کوئی کسی پر احسان کر دے، نیکی کی اس سے کے ساتھ کر دے، کوئی نعمت، کوئی اچھی حالت اس کو دے دے، کوئی اچھا رویہ اس سے اختیار کر لے، تو اس کا زیر احسان ہو جاتا ہے، اور زیر احسان ہونے کے ساتھ پھر وہ اس کا احسان مند بھی ہوتا ہے، شکر گزار بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو اپنے بندوں پر بہت زیادہ احسانات کیے ہیں، لیکن بندے کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ بھول جاتا ہے۔ اول الناس اول ناسن، پہلا انسان جو تھا وہ پہلا بھولنے والا تھا، تو انسان بھول جاتا ہے، تو تذکیر کی ضرورت ہے۔ جس طرح پہلے فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، تو ایام اللہ میں دونوں باتیں تھی۔ اب یہاں موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو نعمتوں کی یاد دلائی، یہ وہی ذکرہم بایام اللہ کی عملی تفسیر تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا وذکرہم بایام اللہ، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کر۔ اور یہ نعمت ہمیشہ مفرد ذکر ہوتا ہے، اذکروا نعم اللہ نہیں بتایا جاتا، ہمیشہ نعمت۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نعمت اسم جنس ہے، ایک اور اس سے زیادہ پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ لیکن اس کی ایک دوسری توجیہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک نعمت کئی نعمتوں پر مشتمل ہوتی ہے، ایک نعمت کئی نعمتوں پر مشتمل ہوتی ہے، اور ایک نعمت کے پیچھے نعمتوں کی ایک پورا سلسلہ ہوتا ہے، پورا سلسلہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا، بارش ایک نعمت ہے۔ اب بارش جو نعمت ہے، تو بارش کے آپ اس سلسلے کو دیکھیں، بارش کہاں سے برستی ہے؟ بادلوں سے برستی ہے۔ بادل کہاں سے اٹھتے ہیں؟ سمندروں سے اٹھتے ہیں۔ سمندروں کو اللہ تعالیٰ نے کیسے پیدا کیا، پھر فضا کو کیسے مسخر کیا، پھر ہوا کو، پھر اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی تقسیم کی، اور یہ بادل ایک دفعہ برس جائیں، جس طرح پچھلے گرمیوں میں آپ نے دیکھا جس کو کلاؤڈ برسٹ کہتے تھے،
کہ بادل پھٹ جاتے، ہمیشہ پھٹ جاتے تو پھر لوگوں کی کیا حالت ہوتی۔ اب اس سے بوندے قطرے آہستہ آہستہ نکلتے ہیں اور لوگوں کے کام آتے ہیں۔ تو یہ ایک نعمت جو ہے وہ کئی نعمتوں کا مجموعہ ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک آنکھ کو آپ لے لیں، آنکھ بڑی نعمت ہے، یہ زبان بڑی نعمت ہے، لیکن اس زبان سے جب ہم بات نکالتے ہیں، ان آنکھوں سے جب ہم دیکھتے ہیں، ان کانوں سے جب ہم سنتے ہیں، تو یہ صرف ایک نعمت نہیں ہے، اس میں کئی نعمتیں ہیں۔ دیکھیں نا آج کل اس میں جو تحقیقات ہوتی ہے تو ایک آنکھوں پر پتہ نہیں کتنی تحقیقات اور کتنی کتابیں لکھی جا چکی ہیں، اس کی ساخت پر کیسے وہ دیکھتی ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں ہیں، کہاں سے روشنی آتی ہے اور اس کے اندر کتنے بلب لگے ہوتے ہیں اور کتنے اس کے اندر تاریں کیسے بچھی ہوتی ہیں اور کیسے اس میں کرنٹ آتا ہے اور کیسے اس میں روشنی آتی ہے اور کیسے وہ چیزوں کو دیکھ کر پھر وہ اس کا ریفلیکس واپس اس کا وہ آتا ہے، اور تو یہ اس تصویریں کیسے اس میں محفوظ ہوتی ہے، کتنی دیر کے لیے، تو بہت بڑی لمبی بحثیں ہیں۔ تو ایک نعمت جو ہے وہ کئی نعمتوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور علیکم خاص تمہارے اوپر، کچھ نعمتیں عام ہیں، کچھ نعمتیں خاص قوموں پر، کچھ نعمتیں خاص افراد پر ہیں، افراد پر بھی کچھ نعمتیں ہیں جو دوسرے افراد پر نہیں، کچھ اقوام پر، کچھ لوگوں پر کچھ نعمتیں ہیں جو دوسرے لوگوں پر نہیں ہیں، اور کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو سارے لوگوں پر ہیں۔ تو یہ نعم جو ہے اور احسانات جو ہیں یہ عام بھی ہوتے ہیں، خاص بھی ہوتے ہیں۔ اذ انجاکم من آل فرعون، جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں آل فرعون سے اور فرعونی نظام حکومت سے نجات دی۔ اب اس نجات میں اللہ تعالیٰ ہی کا دخل تھا، کسی ظاہری کسی اسباب کا دخل تو نہیں تھا۔ اذ انجاکم، دیکھیں نا انجاکم میں نسبت صرف اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بچایا۔ اب اللہ تعالیٰ نے بچایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بچانے کے لیے تمہارے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ فرعونی نظام حکومت بہت مضبوط تھا، وہ تو بڑا ظالم تھا، اس کی بڑے لاؤ لشکر تھے، اس کے پاس بڑی دولت تھی، بڑے اختیارات تھے، تم تو کمزور قوم تھے، تم اپنے بلبوتے پر تو فرعون سے نہیں بچ سکتے تھے، نجات نہیں پا سکتے تھے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر احسان کیا۔ اب دیکھیں نا اس طرح کی باتوں پر مزید غور کیا جائے کہ کہاں پہ تبدیلی آتی ہے تو اسباب کے تحت آتی ہے، اور کہاں پہ تبدیلی آتی ہے تو خالص غیبی اسباب کی وجہ سے، غیبی قوت کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، جس میں انسان کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ اب پورے اس پروسیس کو دیکھیں، پورے اس ساری بحث کو دیکھیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے کتنی دفعہ، کتنے سال مسلسل جدوجہد بھی کی، ان کے سامنے کلمہ حق بھی پیش کیا، لیکن ظاہر ہے کہ اس کی حکومت تو بڑی مضبوط تھی۔ آخر میں تو اس نے کہا ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ، میں موسیٰ کو قتل کرنا چاہتا ہوں۔ صرف ایک رجل مومن تھا دربار میں، وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے بھی بات کی، کوئی تلوار اس نے بھی تو نہیں چلائی تھی، تلوار تو اس نے بھی نہیں چلائی تھی۔ قرآن صرف یہ کہتا ہے کہ فوقاہ اللہ سیئات ما کسبوا، سیئات ما مکروا، انہوں نے اس رجل مومن کے خلاف جو بری سازشیں کی، اللہ تعالیٰ نے رجل مومن کو ان سازشوں سے بچا لیا۔ لیکن ظاہر ہے کہ ایک آدمی کی تقریر سے تو کسی کی حکومت تو نہیں سب متزلزل ہوتی، کسی کی حکومت تو نہیں جاتی۔ اب اللہ تعالیٰ نے براہ راست موسیٰ علیہ السلام کو فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، میرے بندوں کو رات کے وقت لے جاؤ اور وہیں پہ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، لاٹھی مارو اور پھر اس کو اسی طرح چھوڑ دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کو بھی حکم دیا کہ راستہ دے بنی اسرائیل کو، اور پھر سمندر کو حکم دیا کہ ان کو غرق کر دے۔ اس میں کسی سبب، کسی مادی اسباب کو کوئی دخل تو نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نعمتیں تو بہت زیادہ ہیں، کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو خالص اللہ تعالیٰ کی فیصلے کے مطابق وہ نعمتیں تمہیں ملتی ہیں، اس میں تمہارے عمل کو کوئی دخل نہیں ہوتا، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔
بار بار اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ کرتا ہے. یعنی فرعون جیسے فرعونی نظام سے نجات پانا یہ بجائے خود بھی بڑی نعمت ہے، لیکن نجات جس طریقے سے ملی وہ بھی اس سے بھی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غیبی طور پر. اب ایک سوال رہ جاتا ہے، وہ سوال کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اس میں بہت بڑی آزمائش تھی. اب آزمائش اللہ تعالیٰ بندوں پر لاتا ہے تو آزمائش کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو اٹھاتا ہے، لیکن نا النعم والنقم، نعمتیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، مصیبتیں، تکلیفیں، مشکلات اور آزمائشیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. آزمائشوں پر پھر کبھی بات ہوگی. تکلیفیں جو ہوتی ہیں اس کے کئی اسباب بھی ہوتے ہیں. کچھ تکلیفیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں فطری طور پر پیدا کی ہیں. مثلا ابھی ہم کہہ رہے ہیں تو سردی بہت زیادہ ہے، تو سردی تو ہوگی، سردی تو ہوگی. وہ جو کسی شاعر نے کہا تھا نا، کہا کہ اونٹ پر بیٹھوں میں، کہاں اونٹ پر بیٹھ جاؤ، کہاں کوہان کا ڈر ہے، تو کہا کوہان تو ہوگا. جب اونٹ پر بیٹھو گے تو کوہان تو ہوگا. ایسا تو نہیں ہوتا اونٹ بغیر کوہان کے تو نہیں ہوتا. کوہان پہ جانے کا نا قب تو ہوئی، قب ہو گئی. کہاں کہ کابل کو جاؤں میں، کہاں کابل کو جاؤ تم، کابل تلاش سمجھا. کہاں افغان کا ڈر ہے، بولے خدا افغانانو نہیں یریگم، کہاں افغان تو ہوگا، کابل ہوگا تو افغان تو ہوگا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کابل ہو اور افغان نہ ہو. تو دنیا میں کئی چیزیں ایسی ہیں جن کے ساتھ دوسری چیزیں مصیبتیں نتی کی گئی ہیں. سردی، گرمی، خزان، بیماری، رات، یہ چیزیں تو ہوں گی. بیماریاں، یہ چیزیں تو ہوں گی. کبھی زکام لگے گا، کبھی کچھ بھی نہیں ہوگا تو پیٹ میں تو خوراک خراب ہوگی نا، وہ تو ہوگا واش روم تو جانا ہوگا. تو یہ چیزیں تو ہوتی ہیں، یہ تو فطری چیزیں ہیں دنیا کے اندر. سردی بھی لگے گی، گرمی بھی لگے گی، جسم کے اوپر میل کچیل بھی لگے گا، میل کچیل بھی لگے گی. خیری میری خوب بدر باندرازی. تو یہ بنیادی چیزیں، کچھ چیزیں تو فطری ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ہمارے عمل کی وجہ سے وہ مشکلات ہمیں پہنچتی ہیں. سمجھ میں آتے ہیں؟ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. زبچی تلاش کمبل کے سنبل خوب جلد درغلے ما تپتر کمبل واغن دوال تسمل شبس زه ورش دغل. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ ہمارے عمل کی وجہ سے. فما کسبت ایدیکم، میں کوئی غلط کام کرتا ہوں، اس کا کوئی غلط نتیجہ نکلتا ہے. دیکھیں نا، کوئی کسی کو گالی دیتا ہے، اس کو تپڑ بھی مارتا ہے، تو تپڑ اسے کیوں لگا؟ اس نے اسے گالی دی، اس نے غلط حرکت کی. آپ گاڑی چلاتے ہیں، آپ نے بہت سپیڈ کے ساتھ موڑ کاٹنا شروع کر دیا، تو ظاہر ہے کوئی حادثہ تو ہوگا. آپ نے اپنی گاڑی کا خیال نہیں رکھا، تو اس میں تو کوئی مشکل تو پیدا ہوگی، کوئی مشکل تو پیدا ہوگی. آپ نے اپنی چھت کا خیال نہیں رکھا، وہ بارش میں ٹپکی اور آپ کی نیند خراب ہو گئی، کوئی تو ہوگا نا، کچھ تو ہوگا. تو فبما کسبت ایدیکم، تمہارے عمل کی وجہ سے کئی چیزیں تم سست تھے، ناراض تھے، تم نے اپنا خیال نہیں رکھا اور اس کی وجہ سے تمہارے اوپر کوئی مشکل آ گئی. تمہاری زبان کی وجہ سے، تمہارے عمل کی وجہ سے، تمہارے سستی اور ناراضگی کی وجہ سے، تمہارے غلط فیصلے کی وجہ سے، تم نے کوئی غلط فیصلہ کیا، اس غلط فیصلے کے نتائج آ گئے، تم نے عقل استعمال نہیں کی، تم نے سوچا نہیں. تو ایک قسم کی مشکلات یہ ہیں. دوسری قسم کی مشکلات، تیسری قسم کی مشکلات وہ ہیں کہ وہ کسی اور کے فیصلے کے نتیجے میں تمہیں پہنچتی ہے. تم نے فیصلہ غلط نہیں کیا، لیکن کسی اور نے کوئی غلط فیصلہ کیا تھا اور اس کا نتیجہ تمہیں بھگتنا پڑا. ہمارے حکمرانوں نے غلط فیصلے کیے اور اس کے نتائج ہم بھگتتے ہیں. پاکستان کیوں ٹوٹا؟ بھائی اس میں میری کیا غلطی تھی کہ پاکستان ٹوٹ گیا؟ پاکستان ٹوٹا تو غلطی تو حکمرانوں کی تھی، فوجیوں کی غلطی تھی، ایوب خان کی غلطی تھی، یحییٰ خان کی غلطی تھی، بھٹو خان کی غلطی تھی، ٹکا خان کی غلطی تھی، شیخ مجیب کی غلطی تھی. تو میری اور آپ کی غلطی تو نہیں تھی. تو ایک غلطی وہ ہوتی ہے کہ جو حکمران کوئی غلط کام کرتے ہیں، لیڈر کوئی غلط کام کرتا ہے،
اور اس کی سزا پوری قوم کو ملتی ہے. یہ فطری چیزیں ہیں, یہ فطری چیز, یہ اسباب کے تحت ایسا ہوتا ہے. یعنی آپ یہ کہیں گے کہ بھائی غلطی ایک نے کی اور سزا میں نے پائی, یہ کیوں ایسا ہوا؟ تو ایسا تو ہوگا. یہ تو اسباب کی دنیا ہے. اسباب کی دنیا میں اس طرح کہ اللہ تعالیٰ مداخلت نہیں کرتا کہ وہ اسباب کو ہر ایک کی خواہش کے مطابق اسباب کو اسی کے مطابق چلائے اور کبھی کاٹے. یہ تو خرق عادت تو وہ تو الگ مسئلہ ہے. خرق عادت آپ کے مزاج کے مطابق اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے, کرامت ہوتی ہے, معجزہ ہوتا ہے, ایسی باتیں ہوتی ہیں. تو اس طرح تو نہیں ہوتا. کبھی کبھی باپ غلطی کر جاتا ہے. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں بھائی باپ نے غلطی کی, وہ ایڈز میں مبتلا ہوا, اس کو ایڈ کی بیماری لگ گئی. یہ جو بدعملی کرتے ہیں یہ یورپ کے لوگ, ہمارے ہاں بھی اس طرح کی ہے. اب تو پوری دنیا میں ساری بیماریاں پھیل گئی ہیں. تو ایک آدمی کو اس کے غلط عمل کی وجہ سے ایڈز کی بیماری لگ گئی. اب اس نے اس کو چھپایا یا اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے. اب اس نے شادی کی, اس کے بچے پیدا ہوئے. اب ظاہر ہے کہ جب بچے پیدا ہوئے تو بچوں کو بیماری لگ گئی. ظاہر ہے کہ وہ تو جینیٹک تھی, وہ تو وراثتی بیماری تھی, وراثت میں اس کو مل گئی. اب اس بچے کو جو تکلیف مل رہی ہے اس میں اس بچے کا تو کوئی قصور نہیں ہے, لیکن یہ قصور کس کا ہے؟ یہ قصور اس کے باپ کا ہے, اس کی ماں کا ہے. اور یہ اسباب کے تحت یہ ہوتا ہے, اس طرح نہیں ہوتا. آپ یہ کہیں گے کہ بھائی اس بچے کا کیا قصور ہے, تو بچے کا کیا قصور ہے, تو بچے کے باپ کا قصور ہے. اب یہ بچے کے باپ کی سزا بچے کو کیوں ملتی ہے؟ ملتی ہے, یہ تو اسباب ہے. تو اسباب ہے. ایک باپ نے اپنے بچے کو گاڑی میں بٹھایا, چلو اس ایڈ والے مسئلے کو چھوڑے, ایک سادہ مسئلہ بتاتے. موٹر سائیکل پر پیچھے بٹھایا, گاڑی میں بٹھایا, اور گاڑی میں بٹھانے کے بعد وہ ایسا دوڑتا ہے, اسے پتہ نہیں ہے کہ بھئی اتنا دوڑنا مجھے چاہیے, یہ روڈ اس طرح ہے کہ نہیں, میری گاڑی اس طرح ہے کہ نہیں, میری مہارت اتنی ہے کہ نہیں. اور اچانک وہ کسی کھڈے میں گر گیا, اچانک اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, حادثہ ہو گیا, کسی کے ساتھ گاڑی لگ گئی اور اس کا بچہ مر گیا, اس کا بچہ زخمی ہوا, اس کی آنکھ ضائع ہو گئی, اس کا بازو ٹوٹ گیا. تو بھئی کہاں پہ یہ بات ہے کہ اب یہ دیکھیں نا, وہ کہتے ہیں بچے کو سزا کیسے ملی؟ تو باپ کو عقل کر سے کام لینا چاہیے تھا, یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اللہ نے اس کو عقل دی تھی, اسے عقل سے کام لینا چاہیے تھا, یہ کام نہ کرتے. انبیاء کی تعلیمات تھی, اللہ تعالیٰ کی کتابوں کی تعلیمات تھی, تو یہ کام نہیں کرنا چاہتے تھے. تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو وراثتی ہوتی ہیں, اور یہ اسباب کے تحت ہوتا ہے. یہ کوئی اخلاقی بات اس طرح نہیں ہے کہ آپ کہیں گے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ اس کو بس باپ نے غلطی کی تھی اور اس نے, اگر ایک کی غلطی دوسری تک منتقل نہ ہوتی تو پھر تو ظاہر ہے کہ پھر آپ لوگوں کو سمجھاتے کیسے کہ بھائی یہ کام نہ کرو, کہتے یار میں کرتا ہوں. تم تو یہ پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو آپ لوگوں کو کیسے سمجھاتے؟ یعنی اب تو ہم یہ سمجھاتے ہیں کہ آپ کوئی غلط کام کرتے ہیں اور میں تمہیں روکتا ہوں, تو تم مجھے کہتے ہو یار اپنے کام سے کام رکھو. مغرب کہتے ہیں, مغرب میں کہتے ہیں انگریزی میں وہ کہتے ہیں نا لیو ان یور لمٹ, اپنی حدود میں رہو. ماں پکار کے کب خپل ځان سره ساته وای, ته سړی خپل ځان سره ساته, خپل حدود کې ما پکار کې, اٹ از مائی اون بزنس, زما خپل معاملہ ده, تا پدې کې کار نشته. بھائی تمہارا اپنا بزنس نہیں ہے, تمہارا اپنا معاملہ نہیں ہے. اس سے میں بھی متاثر ہوتا ہوں. میں ایک محلے میں رہتا ہوں, یہاں پہ 10 20 50 گھر ہیں, میرا بھی اس میں گھر ہے, میرے بھی بچے ہیں. تمہارے بچے چرس پیتے ہیں, سگریٹ پیتے ہیں, نسوار کھاتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, گالی دیتے ہیں. میں کہتا ہوں یار یہ اپنے بچوں کو روکو. تم کہتے ہیں یار میرے بچے ہیں, مجھے اس سے کیا ہے, تم کیوں مجھے روکتے ہو, میرا اپنے بچے. بھائی تمہارا بچہ یہ گن سیکھے گا تو میرا بچہ متاثر ہوگا, ایسا تو نہیں ہوگا. میرا بچہ بھی گلی میں کھیلے گا تو وہ تمہارے بچے کو دیکھ کر وہ گالی دیتا ہے تو میرا بچہ بھی گالی سیکھے گا. میرا بچہ بھی یہی سگریٹ اور یہی چرس اور یہ بکو سیکھے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز کے اثرات تو ہوتے ہیں نا. تو اگر یہ چیز نہ ہوتی, یہ تو اللہ تعالیٰ نے اسباب بنا دیے ہیں کہ ایک برائی جو ہے وہ منتقل ہوتی ہے. نیکی کے انتقال میں آپ نے زور لگانا ہوتا ہے, نیکی خود بخود منتقل نہیں ہوتی.
نیکی خود بخود منتقل نہیں ہوتی، برائی خود بخود منتقل. خود بخود کا مطلب ہے کہ برائی کے اندر ایسے اسباب ہے جو برائی ایک متعدی بیماری ہے، یہ سمجھے بس. برائی بجائے خود متعدی بیماری ہے، اور نیکی بتائے متعدی چیز نہیں ہے. نیکی کو آپ نے پھیلانا ہوگا، آپ نے نیکی کو دوسروں کو پھیلانا ہوگا، برائی سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا، برائی کے سامنے آپ نے بند باندھنے ہوں گے. اسی لیے تو نہی عن المنکر کی بڑی اہمیت ہے قرآن کے اندر. امر بالمعروف کی الگ اہمیت ہے، نہی عن المنکر کی الگ اہمیت ہے. اور قرآن نے امر بالمعروف جہاں پہ ذکر کیا وہاں پہ نہی عن المنکر بھی ذکر کیا، لیکن جہاں پہ نہی عن المنکر ذکر کیا ضروری نہیں ہے کہ وہاں امر بالمعروف بھی ہو. کئی آیات میں صرف نہی عن المنکر ذکر ہے، اس لیے کہ منکر کو آپ نے روکنا ہوگا، اس کے سامنے بند باندھنے ہوں گے. اسلام کے غلبے کے لیے آپ نے جہاد کرنا ہوگا، کفر کو زیر کرنے کے لیے، کفر کی طاقت توڑنے کے لیے آپ نے جدوجہد زور لگانا ہوگا. جس طرح آپ پہاڑ پر چڑھتے ہیں تو پہاڑ پر چڑھنے کے لیے تو زور چاہیے، اور اوپر سے نیچے لڑکنے کے لیے تو زور نہیں چاہیے. اپنے آپ کو فری چھوڑ دو تو لڑک جاؤ گے، لڑک جاؤ. تو اوپر سے نیچے کی طرف آنے کے لیے اپنے آپ کو بس، وہ نیوٹن والا معاملہ ہے نا، سیب خود گر جائے گا نیچے. لیکن سیب زمین پر ہوگا تو خود اوپر درخت کی طرف نہیں جائے گا، نہ تمہاری چھت کی طرف جائے گا. تمہیں زور لگانا ہوگا. زور لگانے کے لیے تم نے اسباب پیدا کرنے ہوں گے. تو میں یہ سمجھانا چاہتا تھا کہ اگر یہ بات نہ، آپ لوگ اس کو پھر یہ کہتے ہیں کہ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، یہ اس بچے کی کیا غلطی تھی کہ اس کو یہ بیماری لگ گئی؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو براہ راست یہ بیماری نہیں لگائی. یہ سوال اس کے باپ سے پوچھو کہ تم نے ایسی غلطی کیوں کی. اسی بات کو میں سمجھا رہا تھا کہ تیسری بات یہ کہ کچھ مصیبتیں، کچھ تکلیفیں، کچھ اذیتیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کو خود اس کے اپنے غلط عمل کی وجہ سے وراثت میں ملتی ہے. دوسرے کی غلطی ہوتی ہے لیکن اسے وراثت میں مل جاتی ہے. دوسرے کی غلطی ہوتی. ایک آدمی کسی ایسے علاقے میں پیدا ہوا جہاں پہ بالکل بے آب اور خشک علاقہ تھا. یہ جو ہمارے جنوبی اضلاع میں خشک علاقے ہیں بالکل. یہ ادھر سے آپ آگے جائیں نا، در آدم خیل سے آگے جائیں نا، تو یہ جتنے بھی جنوبی اضلاع ہیں نا اس میں پانی بہت کم ملتا ہے. ہمارے ایک دوست تھے، وہ میں ایک علاقے کی بات کرتا ہوں، کہتے ہیں ہم ان کے ہاں گئے تھے اور بہت بڑے اچھے حیثیت قسم کے لوگ تھے. ان کے ہاں کوئی فوتگی ہوئی تھی، انہوں نے ہمیں پانی پلایا. تو کہتے اس پانی کا رنگ ایسا تھا کہ میں سمجھتا تھا کہ یہ کوئی روح افزا کی شربت ہے. تو کہتے ہیں کہ انہوں نے پانی دیا اور میں نے کہا، میں نے گلاس میں اس پانی کو دیکھ کر میں نے کہا یار آپ نے تکلیف کیوں کی، شربت کیوں پلائی، بس سادہ پانی بھی. تو کہتے ہیں وہ لوگ تو اسی طرح ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ یہ تو شربت نہیں، یہ تو پانی کا رنگ ایسا ہے. کہتے ہیں جب میں نے چکھ لیا تو پانی تھا. میں حیران ہوا کہ تالاب کا پانی تھا، اس کا رنگ بدل چکا تھا. اب وہیں پہ ایک آدمی پیدا ہوتا ہے اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ میں پشاور میں کیوں پیدا نہیں ہوا، میں دیر میں پیدا کیوں، سوات میں، مردان میں، سوابی میں، جہاں پہ پانی بہت. ہمارے اس علاقوں میں تو پانی ادھر سے پشاور سے اس طرف کا والا، اس طرف والا علاقہ تو ماشاءاللہ پانی سے بڑا وہ ہے، بڑا وافر ہے، مقدار میں پانی ملتا ہے ہمارے. اب یہ کہتا ہے یار آپ کے درختوں کو دیکھو، باغات کو دیکھو، فصلوں کو دیکھو، چشمے ہیں اور پانی بہتا ہے اور وافر مقدار میں کھیتوں کے لیے بھی ملتا ہے. چشموں کا پانی بڑا زبردست. میں ادھر کیوں پیدا ہوا؟ تمہارا باپ ادھر پیدا ہوا تھا تو ہم کیا کریں، ہم کیا کریں؟ اس میں کس کی غلطی ہے؟ بس یہ تو ایک جینیٹک چیز ہے، ایک وراثتی چیز ہے، سمجھ میں آتی. دوسری طرح پیدا ہوا تو وہ اسی کے بچے کو وہ چیز مل گئی. آپ کہتے ہیں یار یہ بچے جو ہے نا وہ ایسے پیدا ہوا اور اس نے مزے ہے. بھائی وہ وراثتی بات تھی اس کے ہاں، وہ پیدا ہوا ادھر، وہ پیدا ہوا. یہ تو ایک وراثتی بات ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ہر بچہ اپنے مرضی کے مطابق پیدا ہو جائے تو پہلے پیدا ہو جائے، پھر مرضی چلائے، پھر دوبارہ پیدا ہو جائے. تو دوبارہ پیدا ہونے کے لیے تو اللہ نے قیامت بنائی ہے. دنیا میں تو ایک دفعہ آنا ہے. اگر تم اپنی مرضی کے مطابق پیدا ہونا چاہتے ہو تو آخرت کے لیے کام کرو. ادھر اپنی مرضی کے مطابق مزوں میں رہو، جنت کماؤ اور مزوں میں رہو.
دنیا میں تو ایک دفعہ پیدا ہو گئے ہو. ایک صاحب تھے, میں نے بھی شاید اس کی بات کی تھی کہیں کہ نہیں کی تھی, وہ اب بھی ہے. وہ کبھی خفا ہوئے تھے, بڑے عمر کے ہیں, تو ہمارے تو دوست ہیں, تو کبھی ظاہر ہے کبھی آدمی بچوں سے خفا ہوتا ہے, کبھی بیوی سے جھگڑا ہوتا ہے, کبھی کسی ہمسائے سے, کبھی کسی اور بات پر. تو مجھے کہتے ہیں حنیف صاحب خدا بولے پیدا کرے, مجھے اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ میں نے کہا تمہاری عمر کی حقیقت میں. وہاں پہ بیٹھا تھا تو ہم بھی بیٹھ گئے. تو کہتے میں نے اسے کہا یار تم لوگ مزے میں ہو. تو اس نے کہا ہمارے کیا مزے؟ میں نے کہا امریکہ میں رہتے ہو, بڑے بینک بیلنس ہوں گے تمہارے پاس, بڑی بڑی گاڑیاں, بہت بڑے بڑے بنگلے, بڑے مزے, یہ وہ. سارے لوگوں کے تو منہ میں پانی آتا ہے امریکیوں کے لیے. کہتے نہیں جی ایسی بات نہیں ہے. میں نے کہا کون سی بات؟ کہتے تمہارے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ تمہاری بیوی تمہاری اجازت کے بغیر کہیں چلی جائے اور 2 اور 10 اور 8 دن اور 50 دن گزارے, اور تم اس سے پوچھو بھی نہ کہ تم کہاں گئی تھی, کس کے ساتھ سوئی تھی, کس کے ساتھ گئی تھی, کہاں کیا کرتی تھی. کہتے یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بیوی مرد کی اجازت کے بغیر کہیں چلی جائے اور راتیں گزارے اور دن گزارے. اور کہتے ہیں میری بیوی اتنے دنوں سے کہیں گئی ہے اور وہ بارہا ایسا ہوتا ہے, لیکن واپس آئے گی تو میں اس سے پوچھوں گا تو مجھے جیل جانا پڑے گا. ہمارے پاکستان میں بھی ایسا قانون نافذ ہوا ہے. بیوی کو گھور کر دیکھو تو وہ کہے گے کہ اتنے گھور کر دیکھتا ہے تو اس کو جیل بھیج دو, شیلٹر ہوم بھیج دو. جس ملک کے اندر, جس ریاست کے اندر بوڑھوں کے لیے اولڈ ہومز ہوں, اور جس ملک کے اندر بچوں کے لیے ڈے نائٹ کیئر سینٹرز ہوں, اور جس ملک میں خاندان کو توڑنے کے لیے شیلٹر ہوم ہو, وہ تباہی اس کے سر پر آ چکی ہے. یہ تباہی کی علامتیں ہیں. وہ قوم اور وہ ملک تباہ ہونے والے ہیں. یہ کیا کر رہا؟ ابھی میں آپ کو بتایا حکمرانوں کی غلطیاں, لمحوں نے خطا کی تھی اور صدیوں نے سزا پائی. حکمران غلطی کرتے ہیں, قوم اس کی سزا. اٹھنا چاہیے. یہ کیا کر رہے ہو تم؟ یہ کیسے قوانین تم پاس کر رہے ہو؟ بہرحال بات کہاں تک پہنچ گئی. یہ تیسری چیز تھی, مصیبتیں کیسے آتی ہیں. آخری چیز, مصیبتیں اور تکلیفیں کیوں آتی ہیں. ایک اور چیز وہ صرف مومنوں کے لیے ہے, وہ یہ ہے کہ انبیاء پر مصیبتیں زیادہ آتی ہیں. آپ نے پڑھا ہے, سنا ہے, اشد البلایا الانبیاء ثم الامثل فالامثل. اب اس بات کو آپ نے سنا ہوگا لیکن آپ کو سمجھ نہیں آئی ہوگی کہ یہ مصیبتوں سے مراد کون سی مصیبت ہے. پیغمبروں پر مصیبتیں کیوں آتی ہیں, کون سی قسم کی مصیبت؟ یہ پہلے 3 والی قسم کی مصیبتیں تو عام ہے. پیغمبروں اور اللہ تعالیٰ کے دین کی سپاہیوں پر ایک الگ قسم کی مصیبتیں آتی ہیں. وہ کس وجہ سے آتی ہیں؟ وہ اندھیروں سے لڑتے ہیں, وہ طاغوت سے لڑتے ہیں, وہ طاغوت کے مقابلے میں اٹھتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ جب آپ مقابلہ کرتے ہیں, جب میدان عمل میں, میدان مقابلے میں ہوتے ہیں, تو پھر تو یہ ہوگا. جب میدان میں تم مقابلہ کرو گے تو گرو گے بھی, زخمی بھی ہو جاؤ گے, جنگ کی خموڑی تھی گی تو تکلیفیں بھی پہنچتی. تو بدر یا در منافع بے شمار است, اگر خواہی سلامت بر کنار است. تو دریا میں کودو گے تو وہاں پہ موتی بھی چنے ہوں گے, لیکن ڈوبنے کا بھی تو خطرہ ہے. اگر تم ڈوبنے سے ڈرتے ہو تو پھر کنارے بیٹھ جاؤ تو موتی بھی نہیں چنو گے اور ڈوبو گے بھی نہیں. کنارے میں تو کچھ نہیں ہوتا. تو پیغمبر تو سمندروں سے, طوفانوں سے, جھکڑوں سے, آندھیوں سے, طاغوتوں سے لڑتے ہیں. تو جب لڑتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اور پانی کے بہاؤ اور ہوا کے چلاؤ کے الٹ سائڈ ہو جاتے ہیں, اس کے ساتھ بہتے تو نہیں ہے. ہمیشہ پیغمبر جو بات کرتے ہیں اپنے مخالفانہ ماحول میں بات کی. ماحول سب ان کا مخالف تھا, تو مخالف تھا تو آپ کو تکلیفیں تو پہنچتی ہوں گی. ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ کسی کو چیلنج کر دے اور وہ ٹنڈے پیٹ ہو تمہیں برداشت کر دے. ایسا تو نہیں برداشت کرتے. تو پیغمبروں اور پیغمبروں کے ساتھیوں کو تکلیفیں اسی لیے پہنچتے ہیں. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. فتنے میں تو ڈالے جائیں گے
وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تو یہ بھی مصیبتیں ہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ کچھ مصیبتیں اسی وجہ سے ہیں کہ آپ اندھیروں سے لڑتے ہیں. پیغمبروں کا کام تو یہی لڑنا ہے. پیغمبر دعوت دیتا ہے قال الملأ، تو ملأ اٹھتا ہے اور وہ مخالفت میں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، وہ سازشیں کرتے تھے. پیغمبروں کے خلاف سازشیں کی، مومنوں کے خلاف. ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فتنوا المؤمنين. قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا. تو یہ تو وہ دن رات والی اور سردی گرمی والی تکلیفیں تو نہیں ہیں. جیلوں میں جانا ہوگا، پھانسی پر لٹکنا ہوگا، یہ ہوگا، زخم جہادوں میں جانا ہوگا، قتل و قتال کے میدان میں جانا. تو یہ ساری باتیں جو ہے یہ دین کی وجہ، تو یہ ایک الگ قسم کی. اب ان مشکلات کو آپ برداشت کریں گے تو پھر ظاہر ہے کہ پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نعمت بھی دے دے. جی تو یہ مشکلات کی مختلف قسمیں ہیں. سمجھ میں آ گئی نا؟ ابتلاء اور آزمائش. طالب علمی کے زمانے میں مجھے ایک موضوع دیا جاتا تھا، ایمان اور آزمائش، رائے حق میں صحابہ کی قربانیاں. اس وقت اس زمانے سے یہ میرا طالب علمی کے زمانے سے موضوع تھا. ایمان اور آزمائش اور رائے حق میں صحابہ کی قربانیاں مجھے یاد ہے. تو یہ قربانیاں اسی لیے ہوتی تھی. سمجھ میں آ گئی بات؟ جی تو یہی پہ انجاکم من آل فرعون، فرعون اور آل فرعون جو موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو جو تکلیفیں دیتے تھے، تو کیوں دیتے تھے؟ یعنی اس کو بھی سمجھنے کی بات، یہ بھی سمجھنے کی بات ہے کہ اس زمانے میں تو ابھی موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہوئے، لیکن قوم نے تو فرمایا، قوم نے تو بات کی تھی کہ اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا. تم پیغمبر ہو کے نہیں آئے تھے تب بھی ہم مصیبت میں تھے، تم پیغمبر ہو کے آئے پھر بھی ہم مصیبت میں ہیں. تو قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون. قریب ہے اللہ تعالیٰ دشمن کو برباد کر دے گا اور تمہیں وہ موقع دے دے گا، پھر دیکھے گا کہ تم کیا کرتے تھے. تو اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا. اب جب موسیٰ علیہ السلام نے ابھی دعوت نہیں دی تھی فرعون کو، چیلنج نہیں کیا تھا، چیلنج کیا تو چلو یہ تو ٹھیک ہے کہ پیغمبروں کی وجہ سے تکلیفیں ملتی ہیں. تو چیلنج کرنے سے پہلے جو تکلیف تھی وہ کیا تھی؟ وہ بھی سمجھ کی بات. وہ یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل پہلے سے اس مصر پر حکمران رہ چکی تھی یوسف علیہ السلام کے زمانے میں. یوسف علیہ السلام کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلاتے ہیں تو اس میں عروج کا زمانہ صرف بعد کا نہیں بتاتے، گزرا ہوا زمانہ بتاتے ہیں. اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین. تو یہ تو موسیٰ علیہ السلام بتا رہے ہیں اپنی قوم کو. تو یہ کون سا زمانہ تھا؟ یہ یوسف علیہ السلام کا زمانہ تھا. یوسف علیہ السلام اور اس کے بعد کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو عروج دیا. جب یوسف علیہ السلام مصر میں بادشاہ بنے اور اس کے بعد بھی کئی زمانے تک ان کا عروج رہا، اور یہ ایک سنہری دور تھا بنی اسرائیل کا. تو موسیٰ علیہ السلام اسی دور کا تذکرہ کرتے ہیں. تو جب وہ دور گزر گیا اور فرعونوں کا دور آ گیا تو فرعون یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہمارا کوئی حریف ہے، کوئی مد مقابل ہے جس کے دماغ میں بھی مصر کی حکومت کی باتیں آتی جاتی ہیں تو وہ یہی قوم ہے. تو ان کو جو موسیٰ علیہ السلام کے پیغمبر ہونے سے پہلے جو سزا دی جاتی تھی وہ سزا بھی اسی کا تسلسل تھا کہ یہ لوگ کبھی دوبارہ اٹھ نہ جائے. اصل مسئلہ یہی تھا کہ یہ لوگ ایک دفعہ حکمران رہ چکے ہیں، ان کے دماغ سمجھ میں آتے. اگر میں یہ بتاؤں کہ پختون قوم کے ساتھ لوگ خواہ حسد کیوں کرتے ہیں تو اس کی بھی ایک وجہ ہے کہ پورے بر صغیر میں پختون قوم حکمران رہ چکی ہے. تو کچھ لوگوں کو اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ اگر یہ قوم پھر دوبارہ زندہ ہو گئی تو پھر کیا ہوگا. تو ایک وجہ ہماری، کچھ تو ہماری سادگی بھی ہے، کچھ تو ہماری غلط فہمیاں بھی ہے، کچھ تو ہماری کمزوریاں بھی ہیں.
ہم دوسروں پر انگلیاں تو اٹھاتے ہیں، خود اپنی کمزوریوں کو دور نہیں کرتے، یہ بھی ہماری غلطیاں ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے یہاں اندر غلطیاں نہیں ہیں، ہم بس اپنے باپ دادا کی قصوں پر زندہ رہتے ہیں۔ ہاں، وہ سوات کا کوئی شاعر ہے، اس نے کیا کہا، وہ ناش د بلخ پوکی اور کسی د پلار نکوائے، وہ ناش د بلخ پوکی اور کسی د پلار نکوائے۔ تو ابھی تو اپنے آپ کو دیکھو نا کہ تم کسی کے پاؤں کے نیچے بیٹھے ہو اور قصے تمہارے دماغ کے اندر باپ دادا کے سمائے ہوئے ہیں۔ تو اگر باپ دادا کے قصے تمہیں محبوب ہیں تو پھر تو اٹھو نا، اٹھنے کے لیے بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے۔ اس طرح طریقہ تو نہیں ہوتا ہے کہ اٹھو اور دیوار کو گرا دو۔ اسی طرح دیواریں گرانے سے اور دیواروں سے ٹکرانے سے تو اٹھنا نہیں ہوتا، اٹھنے کے کوئی طریقے ہوتے ہیں۔ تمہارے دوسرے مد مقابل جس کو تم مد مقابل سمجھتے وہ اٹھے ہیں تو اسی طرح اٹھے ہیں، چیخوں سے اٹھے ہیں۔ تو اٹھنے کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے نا، کوئی اصول ہوتے ہیں، کوئی طریقہ ہوتا ہے۔ جی، تو اسی وجہ سے فرعونی موسیٰ علیہ السلام سے پہلے جو زمانہ تھا اس میں ان کو اذیتیں دیتے تھے تاکہ یہ دوبارہ سر نہ اٹھائیں، اور جب انہوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا تو پھر تو مزید سخت ہو گئے۔ تو یہ ہے انجاکم من آل فرعون، ہم نے تمہیں نجات دی جب اللہ نے تمہیں نجات دی فرعونیوں سے۔ یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں پہنچاتے تھے، وہ تمہیں دیتے تھے، یعنی وہ اس طلب میں رہتے تھے۔ کل جو ترجمہ میں نے کیا، صوم کا مطلب کیا ہے؟ ہاں، الذهاب فی طلب الشیء، جی، الصوم الذهاب فی طلب الشیء۔ یبغونکم، یسومونکم یبغونکم، سوچتے تھے، غور کرتے تھے کہ کون سا طریقہ اختیار کرے تمہیں سزا دینے کے لیے، زیادہ سے زیادہ سخت سزا کون سی ہوگی کہ تمہیں دے دے تاکہ تم باز آ جاؤ۔ تمہارے دماغ سے یہ نشہ، تمہارے دماغ کے اندر جو بڑائی کا نقشہ جو ہے جمع ہوا ہے، وہ نشہ تمہارا اتر جائے۔ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، اور تمہارے بچوں کو ذبح کرتے تھے، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے، یعنی بچیوں کو زندہ چھوڑتے تھے تاکہ وہ عورتیں بن جائیں، یعنی عورتیں بننے تک وہ انتظار کرتے تھے۔ آج تو مغرب والا عورتیں بننے تک انتظار نہیں کہ 4-5 سال کی بچیوں کی بھی وہ ریپ کرتے ہیں، 10 سال کی بچی کی بھی ریپ کرتے ہیں، اور باقاعدہ اس کے لیے جزیرے بنے ہوئے ہیں۔ ہاں، جانور ہیں نا، جانور، پھر ان کا گوشت بھی کھاتے ہیں اور کسی دردناک طریقے سے کھاتے ہیں۔ امریکہ میں یہ ہوتا ہے، امریکہ میں جو تہذیبوں کا اپنے آپ کو گہوارہ سمجھتے ہیں، یہ تہذیب ہے۔ ہاں، وہ فارسی میں کہتے ہیں کار شیطان میں کند نامش ولی، نام تو اس کا ولی ہے اور کام شیطان کا ہے۔ گر ولی نست لعنت بر ولی، اگر ولی کا نام، ولی شیطان کا نام ہے تو ایسے ولی پر تو لعنت ہو۔ اگر تہذیب یہ ہے تو ساری تہذیبوں پر لعنت ہو، پوری تہذیب پر لعنت ہو۔ اس کو تہذیب، اور دنیا اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ تہذیب ہم سے سیکھو، ہم تمہیں تہذیب سکھانے والے کے لیے آئے۔ ہاں جی، ایک ملک کا سربراہ اپنی بیوی سمیت اٹھا لیتا ہے، کہتے ہیں ہم نے اس کو گرفتار کر دیا۔ وہ خبیث گرفتار نہیں کیا، تم نے اغوا کیا، تم تو اغواکار ہو، اغواکار۔ اور ہمارے لوگ بھی اغواکاروں کو انعامات دینے کی سفارشیں کرتے کہ اس کو نوبل پرائز دیا جائے جو اغواکار ہے۔ بھائی چاپلوسی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، ذرا خدا کا خوف کرو، چاپلوسی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، سمجھ میں آتی ہے بات۔ فلسطین میں کتنا ظلم کرتے ہیں وہ، اگر امریکہ بم نہ بھیجے تو یہ یہودی تو حماس والے تو ان کو کھا جائیں گے، انشاءاللہ کچا کھا جائیں گے۔ یہ کون ہوتے ہیں ان کے سامنے ٹھہرنے والے؟ لیکن اتنی بڑی قوت ہے اس کے پاس، اور وہ ابھی 2-3 دن پہلے کی بات ہے، اب کہتے ہیں میں وہاں پہ امن لاتا ہوں، اب کہتے ہیں کہ وہاں پہ اسلحہ بھیجا، $5-6 بلین کا اسلحہ بھیجا، ابھی اسلحہ، اور یہ کہتے ہیں نہیں وہ امن لائے گا۔ اگر امن یہی ہے تو بدامنی کیا ہے؟ امن لائے گا، اور امن میں ہم شامل ہوتے ہیں۔ ہم اس میں وہ کہتے ہیں میں حماس کو غیر مسلح کروں گا، میں غزہ کو ایک ایسے وہ عیاشی کا اڈا بنا دوں گا، وہاں پہ بڑی بڑی بلڈنگیں ہوں گی۔ اس کے داماد نے جو وہیں پہ باقاعدہ وہ پیش کی، پریزنٹیشن پیش کی اس پر۔
کہ وہاں پہ بحر روم کے کنارے کتنے آبادی، یہ ہوگا وہ ہوگا، اور ہمارے والے کہتے ہیں کہ نہیں، پھر کہتے ہیں یار دوسرے مسلمان بھی اس طرح، یار دوسروں کو میرا کیا، میں ترکی والوں کو کیا کروں، میں سعودی والوں کو کیا کروں، وہ جانے اور اپنا کام جانے۔ تم تو قائد اعظم کے نام لیوا ہو، تم تو علامہ اقبال کے، قائد اعظم نے تو اس کو حرامی بچہ کہا تھا، تو یا تو تم انکار کر لو کہ قائد اعظم ہمارا محسن نہیں ہے، ہاں؟ تو یہ کیا منافقت ہے، یہ کیا دوغلی پالیسی ہے، یہ کیا بے عقلی ہے، اتنی چاپلوسی، اتنی بے وقوفی۔ اور لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ نہیں اس میں کوئی بات، ہمیں ہمیشہ تمہیں میں لوریا دیتے ہوں۔ مولانا مودودی نے فرمایا تھا یہ کشمیر تم سے لے لیں گے یہ ہندو، تو اس زمانے کے حکمران نہیں مولوی صاحب آپ بیٹھے، یہ ہمارا کام ہے، تو تمہارا کام یہی ہے کہ 80 سال ہو گئے اور کشمیر میں مائیں بیٹھے، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تمہارا یہی کام ہے نا۔ مولانا مودودی نے جو تجویز دی تھی وہ نہیں، کہتے مولوی صاحب تم اپنا کام کرو، یہ ہمارا کام ہے، تمہارا کام یہی ہے جو ہم نے دیکھا۔ پھر مولانا مودودی نے کہا یہ بنگال تم سے الگ ہو جائے گا، سارے لوگوں نے کہا یہ نہ کرو ان کے ساتھ ظلم زیادتی، کہتے نہیں مولوی صاحب تم بیٹھے رہو، یہ ہمارا کام، تمہارا کام یہ ہے کہ آدھا پاکستان گنوا بیٹھے، 90,000 فوجی وہاں پہ ہندو کے قید میں گئے۔ یہ شرم کا ماتا جو ہے، یہ شرم کا داغ پوری امت پر تم نے لگایا۔ کہتے ہم جانتے ہیں، تم جانتے ہو نا، میں پتہ ہے تم جانتے ہو، اس کی بڑی مثالیں موجود ہیں۔ اب بھی کہتے ہیں نہیں تم اپنے کام سے کرو، ہم اپنا کام جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ تم جانتے ہو، تو پھر کس طرح کرتے ہو؟ اور کچھ لوگ ہمیں بھی کہتے ہیں نہیں جی مولانا اس میں اندر میں بہت بڑی چیزیں ہیں، اور یہ کوئی طریقہ ہے، یہ وہیں پہ جائیں گے اور یہ ان کو دھوکہ دیں گے، سر تدیشہ دے خلے تدیشہ دے شکل تدیشہ تاور اور سر، تم امریکی والوں دھوکہ ورکی، تم امریکی والوں کو دھوکہ دو گے کہ وہاں پہ تمہارے فوج جائے گی اور حماس کے لیے لڑے گی اور یہودیوں کے خلاف لڑے گی، تمہاری شکل ایسی ہے، تمہارے دماغ میں یہ کون سی بات سمائی ہوئی ہے؟ تم اگر امریکہ کو انگلیوں پر نچا سکتے ہو تو یہاں پہ ان سے ڈرتے کیوں ہو؟ پھر ان کے سامنے حق بات کیوں نہیں کرتے؟ بچتے کیوں ہو؟ سجدے میں کیوں جاتے ہو؟ ایک پھول پر تو تم لیٹ گئے اس کے سامنے، بات بھی نہیں کر سکتے، اور وہاں پہ تم جا کر اپنے کام کے لیے کام کرو گے، اور حماس کے لیے کام کرو گے، اور مجاہدین اور فلسطین کے عدد شکل تدیو گو اور خلے تدیو گو اور کار تدیو گو، تمہاری شکل دیکھو اور تمہاری باتیں دیکھو اور تمہاری قابلیت دیکھو۔ ہم نے تمہیں دیکھا ہے، ہم تمہیں جانتے ہیں، تم امریکہ والوں کو دھوکہ دے دو گے اور یہودیوں کو دھوکہ دے دو گے اور کہو گے کہ نہیں ہم وہاں پہ مجاہدین کے لیے کام کر دیں۔ تم کرو نا، کشمیر میں کرو نا، امریکہ سے بڑھ کر تو انڈیا تو کشمیر سے بڑھ کر امریکہ سے بڑھ کر کوئی قوت نہیں ہے، انڈیا کے پاس تو امریکہ سے زیادہ قوت نہیں ہے، تو تم کشمیر لے لو نا اس سے۔ اسی طرح جو کام تم وہی ہمیں لوریاں دیتے ہو کہ تصبر ہوگا، تم صبر کرو ہم وہاں پہ کرتے ہیں، تو کرو نا کشمیر میں، واپس لے لو نا بنگلہ دیش کو، حیدرآباد اور جوناگڑھ کو واپس لے لو نا، کشمیر کو واپس لے لو نا۔ ہاں جی، منافقت ہے اور کیا کچھ بھی، منافقت میں طاق ہو دنیا کے اندر۔ جی وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں بڑی آزمائش تھی۔ اسی آزمائش کے تحت میں نے آپ کو بتایا کہ مصیبتیں اور تکلیفیں، تو آزمائش تو جب آپ حق کے لیے اٹھیں گے اور آزمائشیں آئیں گی تو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے کوئی بھلائی ہوگی، سمجھ میں آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی پر آزمائش لاتا ہے تو پھر اس کو بڑھاوا بھی دیتا ہے۔ بلاء عظیم من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی مصیبت، اور بلا تو تھی، مصیبت تو تھی، مصیبت تو آزمائش ہوتی ہے اور نعمت بھی آزمائش ہوتی ہے۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور جب تمہارے رب نے اعلان کیا، پیغمبروں کی زبان سے یہ اعلان کیا، موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے بھی یہ اعلان کیا
یہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو کہتے ہیں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر اختیار کرو، شکر کا رویہ اختیار کرو، ہم تمہیں مزید دیں گے۔ نعمتیں ملتی تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہیں، لیکن نعمتیں باقی رہتی ہیں شکر سے، اس کی قدردانی سے۔ نعمت دیتا تو اللہ تعالیٰ ہے، اس میں تمہارا کوئی وہ نہیں ہوتا کبھی۔ کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے، یہ آنکھیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو تم نے کیا کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی تمہیں، لیکن اس کا بقا اسی میں ہے کہ اس کی قدر کر دو۔ اگر تم اپنی آنکھوں کو ضائع کر دو گے تو ظاہر ہے کہ وہ تو ضائع ہو جائیں گی، ان کا خیال نہیں رکھو گے تو وہ ضائع ہو جائیں گے۔ قدردانی کا اور شکر کا مطلب کیا ہے؟ شکر کا مطلب ہے کہ پہلی بات شکر میں جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مان لو کہ یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، بس یہ بنیادی بات ہے۔ باقی اس کے ساتھ رویہ کیا ہونا چاہیے؟ تو جب دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں تو پھر رویہ بھی وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے کے مرضی کے مطابق ہوگا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم کفر کرو، انکار کرو، شکر کے مقابلے میں کفر ہے۔ شکر کے مقابلے میں ابھی پتہ چلا نا کہ ساری چیزوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کر دو، کہ جو تخلیق ہے وہ اللہ کی ہے، جو نعمتیں ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں، تو یہ شکر ہے۔ اور اگر اللہ کی طرف سے ہونے سے انکار کر دو گے تو یہ کفر ہے، اور کفر کرو گے تو ان عذابی لشدید، تو پھر میرا عذاب تو بہت سخت ہے۔ اچھا جی، شکر کرنے سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ مال پر شکر کرے تو اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ فرمائے گا، صحت پر شکر کرے تو اس میں اضافہ ہوگا، پھر بچوں پر شکر کرے تو بچوں میں اضافہ، اور بیوی پر شکر کرے تو بیوی میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ تو یہ بات تو عورتوں کو بہت بری لگے گی، تو عورتیں اب کہیں گی کہ نہیں، اپنے خاوندوں کے تو شکر نہ کرو۔ اب میں عورتوں سے پوچھتا ہوں کہ بھائی تمہارے خاوند تمہارے اوپر شکر کرے کہ نہ کرے؟ کیا خیال ہے تمہارا؟ ناشکری کریں تو تم بھی ناشکری کرتی ہو، وہ بھی ناشکری کرے تو پھر گھر کیسے چلے گا؟ شکر کریں تو اللہ تعالیٰ اگر مزید دے تو پھر کیا ہوگا؟ نو دے بوئی چی بس وی پیر بابا کرتے ہو کہ علم غار غار۔ ہاں جی، یہ ایک سوال تو ہے نا، چلو اس سوال کا جواب مجھے چاہیے، کیا خیال ہے؟ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو شکر تو کرنا ہوگا، اس لیے کہ إِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ جی، وقال موسیٰ إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اب دیکھیں نا، شکر کے بارے میں تو بتایا کہ لَأَزِيدَنَّكُمْ، زیادہ دیں گے، اور کفر کرو گے تو عذاب ملے گا۔ تو پھر وہی سوال پیدا ہوگا کہ اچھا، کفر کرنے پر عذاب کیوں ملتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، نعوذ باللہ۔ تو شیطان تمہارے دماغ میں یہ بات ڈالے گا کہ اللہ تعالیٰ اس لیے ناراض ہوا کہ تمہارے کفر کی وجہ سے اسے کوئی مسئلہ پیدا ہوا، اس کی خدائی میں نعوذ باللہ کوئی مسئلہ پیدا ہوا۔ تو قرآن اس کا جواب دیتا ہے کہ نہیں، مسئلہ ایسا نہیں ہے۔ وقال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس غلط فہمی کو رفع کرنے کے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ کفر پر سزا دیتا ہے، تو سزا کیوں دیتا ہے؟ اس لیے دیتا ہوگا نعوذ باللہ کہ اس کی خدائی میں اس سے کوئی فرق آیا ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں۔ وقال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ کہا کہ کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی خدائی میں کوئی فرق نہیں آتا۔ ایک مشہور حدیث ہے، حدیث قدسی ہے کہ لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا فی صعید واحد، سارے انسان پہلے بعد جن ایک ہی کھلے میدان میں آ جائے اور سب مانگے، تو اللہ تعالیٰ کی خدائی میں کوئی فرق نہیں آتا، اللہ اس کو دے دے۔ اور اگر یہ سارے کافجر قلب، کافجر رجل، سب سے بدترین آدمی بن جائے، جو اس میں سے بدترین ہو، تو اللہ تعالیٰ کی خدائی میں کوئی فرق نہیں آئے، سب سے بہترین اور متقی لوگ بن جائے، تب بھی خدا کی خدائی میں کوئی اضافہ نہیں ہو۔ وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر تم کفر کرو، انکار کرو، تم اور وہ لوگ جو زمین میں ہیں سارے کے سارے مل کر اللہ تعالیٰ کے منکر ہو جائیں، کافر ہو جائیں،
فإن اللہ لغنی حمید، تو اللہ تعالیٰ کی خدائی میں کوئی فرق نہیں آتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ غنی حمید، فلا يضر اللہ فلن يضر اللہ شیئا لأنہ غنی حمید۔ وہ اللہ تعالیٰ کو، یہ فا اصل میں کسی اور جزا پر مرتب ہوا ہے، اس لیے کہ ان اللہ غنی لغنی غنی حمید، اللہ تعالیٰ کا غنی اور حمید ہونا تو کفر پر مرتب نہیں ہے نا، وہ تو پہلے سے ہے، وہ تو پہلے سے غنی حمید ہے۔ اس لیے میں نے کہا نا کہ فا اصل میں کسی اور جزا پر وہ داخل ہوا ہے، وہ جزا دوسرا ہے۔ تم کفر کرو تو اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ غنی نو، فلا تضر اللہ شیئا لأنہ غنی حمید۔ اللہ تعالیٰ غنی ہے، غنی یعنی بے حاجت ہے، لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں بے پرواہ، تو غنی کا مد مقابل کیا ہے؟ ضد، فقیر، تو فقیر کا معنی ہے پروادار۔ فقیر کس کو کہتے ہیں؟ محتاج۔ فقیر کا معنی کیا ہے؟ وَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ نا، فقیر کا معنی ہے محتاج، تو غنی کا معنی کیا ہے؟ بے حاجت، اس کوئی محتاج نہیں ہے۔ لغنی، اللہ تعالیٰ بے حاجت ہے، حمید ستودہ صفات ہے، خود اپنے آپ میں حمد کا لائق ہے، کوئی اس کی حمد کرے یا نہ کرے وہ حمد کا مستحق ہے۔ اس میں یہ بات بھی ذہن میں رہے نا کہ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا، موسیٰ علیہ السلام نے تو اپنی قوم کو یہ کہا۔ آج بھی لوگوں کو چاہیے نا کہ لوگوں کو یہ کہہ دے کہ ہم جو اسلام کی دعوت دینے والے ہیں، یہ اس لیے نہیں دینے والے ہیں کہ اگر تمہارے سر پر اسلام کا کیا ہے، پگڑا تمہارے سر پر ہے، اگر تم نے سر ہلا دیا تو بس اسلام نیچے گر جائے گا۔ دعوت کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے نا، کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی بندگی کی دعوت دیتے تو اس انداز سے دیتے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس چل ٹول پہ مونگا کے دے بس کہ مونگا اسلام لگاڑا ورک رہو بس ٹھیک تک نہیں نوبت بولی سے ہوئی کہ اسلام غارت دے، بس اس طرح منگتوں کا اور ملنگوں کا دین نہ بناو اسلام کو۔ خوار پڑک کو مذہب دیتی جوڑ کرے جدا بس نعوذ باللہ سے خوار پڑک خدای بشی و پتا بشی بس که تاسو نکړو نو بس د خدای دین غرق پارک دے، کافر سے زبن جان۔ وہ لوگ کہتے تھے مولانا غلام اللہ خان کا طریقہ تھا، میں نے تو دیکھا نہیں تھا ان کو، وہ کہتے کہ جو مانے تو مانے، جو نہ مانے تو جائے جہنم میں۔ وہ کہتے اس کا تکیہ کلام تھا، جائے جہنم میں۔ سمجھاؤ، ابھی تک یہی بات ہو رہی ہے، سمجھاؤ، لیکن یہ نہ کرو کہ تم اس انداز سے اپنے مخاطب کو اور لوگوں کو اس انداز سے سمجھاؤ کہ اگر تم نے اللہ کی بندگی نہیں کی تو اللہ تعالیٰ تو بڑا ناراض ہو جائے گا۔ ناراض تو ہو جائے گا، لیکن اس وجہ سے ناراض نہیں ہو جائے گا کہ اس کی خدائی میں کوئی فرق آیا، اس وجہ سے ناراض ہو جائے گا کہ تم کو اس نے خلیفہ بنایا تھا اور تم شیطان کے بندے بن گئے، اور جس خدا نے تمہیں فضیلت دی تھی اس فضیلت کا تم نے خود انکار کر دیا، اپنے مقام سے اپنے آپ کو نیچے گرا دیا۔ وہ تو رحمان و رحیم ہے، ورنہ اس کا کیا بگڑتا ہے؟ اور تم ایس انداز سے بات کرتے ہو کہ نعوذ باللہ خدا کی کوئی بگڑی تم سنوارتے ہو، تو ایسی بات نہیں۔ الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود، کیا نہیں آئے ہیں تمہارے پاس، یعنی یقیناً آئے ہیں۔ الم یاتکم اس انداز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یقیناً آئے ہیں۔ الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم، کیا نہیں آئے تمہارے پاس خبریں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے تھے، خبریں ان لوگوں کی، خبریں تم آتی تھی، زبان زد خاص و عام تھی، بڑے بڑے قصے بڑے بڑے واقعات کے تھے، وہ لوگ پتہ تھا۔ وہ الذین من قبلکم وہ لوگ کون تھے؟ قوم نوح وعاد وثمود، نوح علیہ السلام کی قوم اور عاد اور ثمود۔ والذین من بعدہم لا یعلمہم الا اللہ، اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے جن کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا پوری تاریخ مرتب ہے، پوری تاریخ مرتب نہیں ہے۔ والذین من بعدہم لا یعلمہم الا اللہ، بس ایسی قومیں بھی گزری ہیں، کہاں پہ گزری ہیں؟ ان کے کرتوت کیا تھے، ان کا نام کیا تھا، اس کے کام کیا تھے، ان کا انجام کیا ہوا، ان کی غلطیاں کیا تھی،
کس نے ان کو سمجھایا، کس طریقے سے سمجھایا، قوم نے پھر اپنے پیغمبروں کو کیا جواب دیا، پھر کیسے ان کو برباد، کسی چیز کا بھی پتہ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اس طرح تاریخ کی کتاب نہیں ہے کہ ایک قوم کی تاریخ آپ کو بتا دے۔ بطور مثال کچھ قوموں کے عروج زوال کی تاریخ آپ کو بتا دی تاکہ تم اس سے عبرت پکڑو اور جاؤ اپنا کام کرو۔ جی، والذین من بعدہم لا يعلمهم الا اللہ، جن کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، جاءتہم رسلہم بالبینات، اتنی اجمالی بات سمجھے کہ جاءتہم رسلہم بالبینات، ان کے رسولوں نے ان کے سامنے کھلی کھلی دلیلیں پیش کی، اپنی نبوت کی اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی دلیلیں۔ جاءتہم رسلہم بالبینات، رسولوں نے کھلی دلیلیں پیش کی، تو رسولوں نے اپنی رسالت اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی دلیلیں پیش کی۔ فردوا ایدیہم فی افواہہم وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم بہ وانا لفی شک مما تدعوننا الیہ مریب۔ فردوا ایدیہم فی افواہہم، تو ان لوگوں نے اپنے ہاتھ الٹائے اپنے منہوں میں۔ ردوا ایدیہم فی افواہہم، یہ تینوں ضمیر کس کی طرف راجع ہے؟ تو یہ بھی ٹھیک ہے کہ قوم نے اپنے ہاتھ اپنے منہوں میں ڈال دیے۔ جب لوگ کسی بات پر تعجب کرتے ہیں تو اس طرح کرتے ہیں یا اسی طرح کرتے ہیں، تو انہوں نے اپنے منہوں کو تعجب سے بات، پیغمبر ہے، انسان ہے اور اپنے آپ کو پیغمبر کہتا ہے۔ اسی بات کو آج پھر سمجھنا ہوگا آپ نے، وہی شیطان والی پہلی بات، اس کا تسلسل آ رہا ہے کہ جب شیطان نے آدم کی فضیلت سے انکار کیا تو ہر قوم نے اپنے پیغمبر کی فضیلت سے بھی انکار کیا۔ وہی شیطانی فلسفہ ہے کہ اس وقت ابلیس نے کہا کہ میرے اوپر کیوں اس کو فضیلت دی گئی، یہ تو تخلیق تو تم نے کی ہے، اس کا تو اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، چلو نار اور طین کی بات چھوڑ بھی دے، لیکن پھر خالق تم ہو، تم نے اس کو اس سے پیدا کیا، مجھے اس سے پیدا کیا، اب اس میں اس کا کیا کمال ہوا؟ یہی بات ہر قوم اپنے پیغمبر کو کہتے ہیں کہ فما لنا لکم علینا من فضل، اور تمہارے لیے ہمارے اوپر کیا فضیلت ہے؟ اب یہ بھی تو فردوا ایدیہم فی افواہہم کا یہ مطلب ہے۔ اور دوسرا ترجمہ یہ بھی ہے کہ فردوا ایدیہم فی افواہہم کا مطلب یہ ہے انہوں نے اپنے ہاتھوں کو اپنے منہوں پر ڈال دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دور سے ان کو اشارہ کیا کہ چپ، بات نہ کرو۔ اس طرح کوئی کسی کو بڑا سمجھ، اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر دوسرے کو غلط سمجھ کر کہتا ہے کہ وہ کوئی بات کہتے کہ چپ، بات نہ کرو، خبر ہو نہ کی، یہ کیا کرتے؟ بچے کو اسی طرح سمجھ، یہ بھی ٹھیک ہے دور سے۔ اور عین ممکن ہے کہ فردوا ایدیہم، یہ دونوں ضمیر مشرکین کی طرف اور فی افواہہم پیغمبروں کی طرف، انہوں نے اپنے ہاتھ پیغمبروں کے منہ پر رکھے، جا کر ان کے منہ پر رکھے، کس طرح؟ جس طرح عتبہ نے رکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر۔ عتبہ کے سامنے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حامیم الشدہ کی تلاوت کی اور اس آیت پر پہنچے کہ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، تو عتبہ نے فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھا، ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، تمہاری قوم ہے، ایسا عذاب کی باتیں نہ کرو، عذاب کی باتیں نہ کرو۔ فردوا ایدیہم فی افواہہم، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بڑی بے ادب قوم تھی، بد تہذیب قوم تھی، یہ بڑی بد تہذیب قوم تھی۔ سمجھ میں آتی ہے بات؟ پیغمبر کی بہت بڑی شان ہوتی ہے، اس کا اخلاق، اس کا کردار، اس کی حیثیت، اس کی باتیں، اس کا رنگ ڈھنگ، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا رویہ، دیکھیں نا، اس سے تو اخلاص، علم، فہم، محبت، ایثار، قربانی، یہ ساری چیزیں اس سے جھلکتی ہے پیغمبر کے رویے سے۔
اور ان بدبختوں نے اتنا بھی نہیں کیا کہ ان کا لحاظ کر کے کہتے کہ چلو تمہارے لحاظ کی وجہ سے تمہاری باتیں سن لیتے ہیں، ورنہ یہ تو نہ کر دینا کہ جا کر ان کے منہ پر ہاتھ رکھتے. یہ بد تہذیبی ہے. تو آپ نے دیکھنا ہوگا کہ اس وقت یہ بد تہذیبی کون کرتا ہے. سمجھ میں آتی ہے بات؟ یہ بد تہذیبی کی باقاعدہ تعلیم دی جاتی ہے، تعلیم دی جاتی ہے. اور کس کس انداز سے یہ ہوتا ہے وہ آپ سوچیں. جی فردوا ایدیہم فی افواہہم وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم بہ، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے تمہارے پیغام سے انکار کر دیا. انا کفرنا بما ارسلتم بہ، جس پیغام کو لے کر تم پیغمبر بنائے گئے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں. وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور یقیناً ہم شک میں ہیں اس بات کی کے بارے میں جس بات کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو، جس بات کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس کے بارے میں ہم شک میں ہیں. اور مریب، ایسا شک جو پریشان کن ہے. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ پہلے تو بتا دیا کفرنا یعنی مانتے تو نہیں ہے، حالانکہ ترتیب ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. بھائی نہ ماننے کا فیصلہ آپ نے کر دیا تو پھر نفی شک کا مطلب، شک تو استواء طرفین کو کہتے ہیں. شک کا مطلب ہے کہ کوئی ایسی بات ہے جس کے دلائل واضح نہیں ہیں، یا دلائل واضح ہیں لیکن دونوں دلائل مساوی ہیں، تو آدمی فیصلہ نہیں کر سکتا کہ اس طرف جائے کہ اس طرف جائے. اسی وجہ سے استواء طرفین ہوتا ہے شک میں. تو جب استواء طرفین ہے تو تم نے تو پہلے فیصلہ کر دیا کہ کفرنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن یہ سمجھاتا ہے کہ دیکھو ان لوگوں نے بغیر سوچے سمجھے انکار کا فیصلہ تو پہلے کر دیا، بہانے بعد میں بنائے. اور یہ انکار کسی دلیل کی بنیاد پر نہیں تھا، ضد کی بنیاد پر تھا کہ ماننا تو ہم نے نہیں ہے، چاہے تم جتنے بھی دلائل دے دو، ماننا تو ہم نے نہیں ہے. اب ایسے لوگوں کو آپ کیسے سمجھائیں گے جو نہ ماننے کا فیصلہ کر چکے ہوں اور نہ ماننے کا اعلان کر چکے ہوں، چاہے دلائل جتنے بھی آ جائیں، لیکن بعد میں یہ کہتے ہیں کہ یہ کفر کا فیصلہ انہوں نے ضد کی بنیاد پر کیا، اس لیے کہ وہ خود کہتے ہیں کہ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا، تم جس بات کی طرف ہمیں بلاتے ہو ہمیں اس کے بارے میں شک ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کا ہمیں یقین نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ ہم نے جو کفر کیا اس کا بھی یقین نہیں ہونا چاہیے، یقینی طور پر انکار بھی نہیں کرنا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ضد کی بنیاد پر انکار کیا، ورنہ انکار کے لیے کوئی وجہ نہیں تھی. زیادہ سے زیادہ کہ ہمیں شک ہے، تو شک دور کرنے کا طریقہ ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد ایک اور لفظ کا اضافہ کیا، مریب، انا لفی شک مریب، ہم شک میں ہے. اور شک بھی ایسا شک نہیں ہے چلو استباع چلو بات ہی کو چھوڑ دو، اس بات کو ہم چھوڑ بھی نہیں سکتے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ بڑی کمال کی بات ہے یہاں پہ. وہ یہ ہے کہ وہ شک پریشان کن شک ہے، اس نے ہمیں پریشان کر دیا ہے. ایک طرف ہمارے باپ دادا کی روایات ہیں، تم ان کو چیلنج کرتے ہو تو ہم نے تو انکار کر دیا، ہم اگر نہیں مانتے. لیکن دوسری طرف جب ہم تمہاری باتوں کے بارے میں سوچتے ہیں تو باتیں تو تمہاری بڑی معقول ہیں، دلائل تو تمہارے بڑے زبردست ہیں، مؤثر دلائل ہیں، کردار تو تمہارا بڑا صاف ہے، پیغام تو تمہارا بڑا صاف ہے. تو ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ تم جس بات کی طرف دعوت دیتے ہو وہ بات تو بڑی زبردست مزیدار بات ہے، بڑے اعتدال کی بات ہے، بڑی حق بات لگتی ہے. دلیلیں تمہاری وہ تو دلوں کو اپیل کرنے والی ہیں، رویہ تمہارا تو بڑا رحم دلانہ ہے، بڑا نرم کا ہے، بڑا ایثار ہے، درد والا ہے. تمہارے پیغام میں ایک مٹاس ہے، ایک مٹاس ہے، ایک خوبی ہے اس میں، ایک کشش ہے اس میں. تمہاری باتوں میں بھی بڑی دل چاہتا ہے تمہارے ساتھ بیٹھیں، تمہاری باتیں سنیں. تمہارا کردار بھی بڑا عجیب ہے، بہت بڑا مثبت کردار ہے. حق کے لیے تمہاری قربانیاں، ذاتی مفادات سے تمہاری بلندی، تمہاری کردار کی اونچائی، کردار کی بلندی، یہ چیزیں تو ہمیں اٹریکٹ کرتی ہیں، ہمیں
اس میں بڑی کشش ہے. اور پھر جو لوگ تمہاری بات مانتے ہیں ان کا کردار بھی بدل جاتا ہے، ان کا رویہ بھی بدل جاتا ہے، ان کی زندگی بھی سنور جاتی ہے. تو آپ کسی کا برا بھی نہیں چاہتے، آپ کسی کے اوپر ظلم بھی نہیں کرتے. نہ آپ کا پیغام بھی حق کا پیغام ہے، آپ کا پیغام بھی عدل کا پیغام ہے، آپ کے دلائل بھی. اب مریبن، اب اس چیز نے ہمیں پریشان کیا ہے کہ ایک طرف اپنے باپ دادا کی روایات ہیں، لیکن دوسری طرف دیکھیں کہ باتیں تو آپ کی بڑی دیکھیں حق اس کو کہتے ہیں کہ جب حق کا علمبردار درست طریقے سے حق پیش کر دے تو چاہے کوئی فوراً انکار کر دے، کفرنا کا اعلان کر دے، پھر بھی وہ جب تھوڑی سی عقل رکھتا ہو، اس میں تھوڑی سی بھی انسانیت کی کوئی رمق ہو، تو وہ اتنی جرت کے ساتھ آپ کے مقابلے میں نہیں آئے گا. وہ کہے کہ یار اس آدمی کے ساتھ ہمارا اختلاف بھی ہے، ہم اس کی بات نہیں مانتے، لیکن اس کی باتوں میں اس کی باتوں میں کوئی وزن تو ہے نا، اس کے کردار میں کوئی وزن تو ہے، اس کے عمل میں، اس کے کردار میں، اس کی دعوت میں کوئی وزن تو ہے، وہ لوگوں کو اٹریکٹ تو کرتا ہے، یہ تو ماننا پڑے گا. سمجھ میں آتی ہے بات؟ تو یہ کردار آپ کا ہوگا تو آپ کا دشمن جو ہے وہ ذہنی طور پر آپ سے شکست کھا چکا ہوگا. وہ آئے گا بھی میدان میں تو شکست خوردہ ہو کر آئے گا، وہ کسی مضبوط بنیاد پر تمہارے خلاف لڑ بھی نہیں سکے گا، وہ پہلے سے ذہنی طور پر شکست کھا چکا ہوگا. یہ دشمن کو اور مخالف کو ذہنی شکست دینے کا بنیادی طریقہ ہے. یہ مریبن پر کبھی غور کیا تھا آپ نے؟ یہ بنیادی چیز. لفی شک مما تدعوننا الیہ مریبن. آپ اپنے مد مقابل کو اس انداز سے مریب، پریشان کن شک میں ڈال دیں. یعنی آپ تو خدا کے لیے کام کریں گے نا، دعوت حق کا کام کسی کو پچاڑنے کے لیے تو نہیں کریں گے. مقصد نیت تو اللہ تعالیٰ کی رضا ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو کام ہوگا، وہ جو کہتے ہیں نا پشتوں میں لال پیرو کی نہ پٹی گی، موتی جو ہے وہ راکھ میں چھپ نہیں سکتی. راکھ راکھ ہے اور موتی موتی ہے، اس کی چمک خود اس کی چغلی کر رہی ہے کہ بھئی یہی پہ ہے، وہ نظر آتی ہے. لوگ مانے نہ مانے وہ، لیکن جو نہ بھی مانے وہ بھی دل سے کہتے ہیں یار بس ٹھیک ہے، ہم مانتے تو نہیں ہیں لیکن بات تو اس کی بات ہے، بات تو اس آدمی کی بات ہے. یہ ہے پیغمبروں کا. اور پیغمبر کے جو سچے متبعین ہوتے ہیں وہ بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں، مولانا مودودی جس دن وفات پا گئے نا تو میں نے پڑھا تھا، جنازے کے لیے گئے تو بہت سے رسالے چھپتے تھے، بہت سے رسالے ہم نے خریدے بھی پڑھے بھی. تو ایک بات تھی کہ ایک لاہور میں کسی کالج میں اس کے ایک طالب علم نے پھر بات کی تھی کہ ہمارا ایک استاد تھا، وہ کمیونسٹ تھا، وہ زندگی میں مولانا مودودی کی بڑی وہ کرتا تھا، برائی کرتا تھا اور بڑے بڑے رد کرتا تھا کہ مولانا مودودی یہ بات کرتے ہیں اور یہ غلط ہے اور وہ غلط ہے. کہتے ہیں کہ جس دن مولانا کی وفات ہوئی اور ہم کالج گئے تو کہتے ہیں میں بات نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا کلاس لے، کہتے ہیں میں کلاس نہیں لے سکتا. آپ تو وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے کون سا آدمی دنیا سے چلا گیا؟ حیران ہو گئے، آپ تو اس کے مخالف تھے. کہتے ہیں نہیں وہ عظیم آدمی تھا. تو یہ بنیادی بات ہے کہ آپ کا کٹر سے کٹر مخالف بھی ہوگا. ایک تو وہ ہوتا ہے جو عقل سے بھی اور انسانیت سے بھی آ رہی ہو، جس طرح ڈبل غین. سمجھ میں آتی ہے کہ وہ انسانیت سے بھی آ رہی ہو اور جھوٹ اور سچ کے بارے میں اس کو کوئی پرواہ ہی نہ ہو، بہتان پر کوئی پرواہ بھی نہ ہو. وہ تو انسانیت سے آ رہی، لوگ تو دوسرے ہوتے ہیں. سمجھ میں آتی ہے. لیکن جس میں کوئی رمق ہوتی ہے، تھوڑی سی بھی رمق ہوتی ہے، وہ بہرحال حق بات کا وزن محسوس کرتے ہیں اور اتنی جرت سے وہ بات نہیں کر سکتے جس جرت کا وہ دعویٰ کرتے ہیں. وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٌ. پریشان کن شک میں ہے
تمہاری دعوت کے بارے میں، تمہاری دعوت کے جو دلائل ہیں اور تمہارا جو انداز ہے اور تمہارا جو کردار ہے، ہاں، اور تمہاری زندگی کے جو کیا ہے، جو لک ہے، اسے دیکھ کر ہم کہتے ہیں یار یہ آدمی تو لیکن اپنی دعوت کے لیے، اپنے بات کے لیے کتنی قربانی دے رہا ہے، کتنی قربانی دے رہا ہے اور ڈٹا ہوا ہے اپنی بات پر، تو یہ چیز تو اثر تو کرے گی۔ قالت رسلهم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى اجل مسمى قالوا ان انتم الا بشر مثلنا۔ یہ مضمون ذرا لمبا ہے تو تھوڑا سا وقفہ کریں۔